الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی سفرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدظ ظلہ العالی بھی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہوں گے۔ اب یہ کہاں سے لائیو ہوں گے ہمارے ساتھ، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب رکن شورا ہمارے ساتھ سلسلے میں لائیو آ جائیں گے تو انہی کی زبانی ہم سنیں گے کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں اور کہاں سے ہمارے ساتھ سلسلے میں شرکت فرمائیں گے۔ آپ اس سلسلے کے اندر کالز بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے قیرات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْقِيرَاتُ مِثْلُ أُحُدٍ، فرمایا یہاں پر قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جانا مراد ہے۔ لہٰذا احد پہاڑ جو عاشق رسول پہاڑ ہے، جو 9 میل لمبا ہے اور 4 میل چوڑا پہاڑ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں، اتنا ثواب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دن بدن ترقی کے زینے طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت جب دعوت اسلامی کے بیڑے کو لے کر آگے چلے تو الحمدللہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر، وقت کے تقاضوں کے پیش نظر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نئی مجالس کا قیام فرمایا، نئے شعبہ جات کا آغاز فرمایا، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے، ان شعبہ جات کے ذریعے سے الحمدللہ دین متین کی خدمت کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت اتنے شعبہ جات نہیں تھے۔ الحمدللہ جیسے وقت گزر گیا، جیسے وقت گزرتا گیا تو تقسیم کاری بھی ہوتی گئی اور بہت ساری مجالس بھی قیام عمل میں لائی گئیں۔ تو الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ الحمدللہ آج دعوت اسلامی تقریباً دنیا کے کئی ممالک کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اپنا پیغام دعوت اسلامی الحمدللہ 180 سے زائد ممالک کے اندر پہنچا چکی ہے۔ جس طرح کا مدنی کام دعوت اسلامی کا آپ کو اپنے وطن عزیز کے اندر نظر آتا ہے، الحمدللہ اسی طرح کے بہت سارے مدنی کام دعوت اسلامی جو ہے دیگر ممالک کے اندر بھی کیا کرتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جس طرح پاکستان میں ہوا کرتا ہے اسی طرح دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح الحمدللہ عاشقان رسول مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پاکستان میں دیکھا کرتے ہیں، آپ کے وطن میں دیکھتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ کا جو سلسلہ ہے وہ دیگر ممالک کے اندر بھی عاشقان رسول دیکھا کرتے ہیں۔ اور بھی جتنے 12 مدنی کام ہیں دعوت اسلامی کی، یا جو مدنی ایکٹیویٹیز دعوت اسلامی کی آپ کے وطن عزیز کے اندر ہیں، الحمدللہ وہ دیگر ممالک کے اندر بھی جاری اور ساری ہیں، اور اس کے اندر ہمیں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے ساتھ ہونے کا ہمیں تعاون بھی درکار ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر دین کا کام کیجیے، انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج ہم جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، ہر مرتبہ جو سلسلہ ہوتا ہے مدنی سفرنامہ وہ خاص کسی ملک سے متعلق کیا جاتا ہے، اور وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے یہ اس سلسلے کے اندر بتایا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک ملک کو ہم ڈسکس کریں گے، وہاں پر رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدظ ظلہ العالی کا جو سفر رہا کرتا ہے اس کو ہم دکھائیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور اللہ نے چاہا تو تصوراتی دنیا کے اندر آپ کو جو ہے اس ملک کی سیر بھی کروائیں گے، اور وہاں پر دعوت اسلامی مزید اپنے کیا
अहदाफ रखती है, मज़ीद दावत इस्लामी ने कौन कौन से मदनी काम करने हैं वो भी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करने हैं। तो इंशाअल्लाह जब आप हमारे सिलसिले के साथ आखिर तक रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा दीनी खिदमत का जज्बा आपको हासिल हो जाएगा, सुन्नतों की खिदमत का जज्बा भी मिलेगा और इंशाअल्लाह दीन मतीन का काम मज़ीद करने का हौसला भी मिलेगा। तो दुआ है कि रब्बे कायनात हमारे आज के सिलसिले को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह रुकने शुरा हमारे साथ लाइव हो जाएंगे, वीडियो में भी लाइव होंगे, कॉल पर भी हमारे साथ इंशाअल्लाह लाइव होंगे और उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। आप हमें अपने सिलसिले में ये बताइए कि जिस तरह हम ये सिलसिला मदनी सफ़रनामा किया करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक को डिस्कस करते हैं, वहाँ के मदनी काम आपको दिखाते हैं, आज मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे मेरा ये सवाल है और इसका जवाब आप ये SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो नंबर्स आप देख रहे हैं उन पर दे सकते हैं। आप ये बताइए कि मज़ीद जो है दावत इस्लामी का फ़लाँ मुल्क के अंदर जो काम हो रहा है, तो मज़ीद आपका इसके बारे में क्या मशवरा है, आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में। और मज़ीद अगर आप कोई कॉल करना चाहें, रुकने शुरा से बात करना चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले की बरकतें अता फरमाए। आइए बात को आगे ले जाने से कबल आपको लगे हाथों एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रुकने शुरा को अपने साथ सिलसिले में लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मदनी गुलदस्ता आपने देखा और यही मदनी गुलदस्ता आपने बहुत पहले मदनी ख़बरों के अंदर भी देखा होगा। वैसे तो दावत इस्लामी की जो काविशें हैं, दावत इस्लामी के जो मदनी काम हैं, दावत इस्लामी का जो तरीका एक कार है सुन्नतों की खिदमत का, वो आप मदनी ख़बरों को के अंदर देखते ही रहते होंगे और अमीर अहले सुन्नत भी मदनी ख़बरों को बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखा करते हैं। आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि रोज़ाना मदनी चैनल तो 1 घंटा 12 मिनट देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ दावत इस्लामी की मदनी ख़बरों को आप ज़रूर देखा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दावत इस्लामी, आपकी दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह सुन्नतों की खिदमत सरअंजाम दे रही है वो भी आपको पता चलेगा और इंशाअल्लाह इल्म दीन का आपको हासिल करने का जज्बा भी मिलेगा और दावत इस्लामी से मुंसलिक रहने का जज्बा भी मज़ीद आपका बढ़ेगा। तो दुआ है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप क्या फरमाते हैं मज़ीद इस सिलसिले के बारे में वो भी आप फरमाते रहें, अपनी कॉल्स, अपने व्हाट्सअप, अपने SMS भी देते रहें। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर हम अपने सिलसिले के अंदर आपकी इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। रुकन शुरा अभी कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव कॉल पर होंगे, मगर आइए उससे कबल आपको एक और बहुत ही प्यारा मदनी गुलदस्ता, रुकन शुरा जो दीगर ममालिक के अंदर सफ़र करने के लिए जाते हैं वहाँ पर बयानात का, मदनी हल्कों का भी सिलसिला होता है। आइए एक बयान का मदनी गुलदस्ता मज़ीद आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स एंड व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, यूके इंग्लैंड के मशहूर व मारूफ शहर ब्रेडफोर्ड के फैज़ान मदीना में आज दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला है। कसीर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज के इज्तिमा में यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुश नसीब होते हैं वो इस्लामी भाई तो सरकार आली वकार, शफीए रोज़े शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम अहले सुन्नत से पूछिए, आशिकों के इमाम से पूछिए, आला हजरत जब पुल सिरात को देखते हैं और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नजर फरमाते हैं, सरकार की रहमत की तरफ नजर फरमाते हैं, कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा
پل سے اب بجتے کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ گھبراتے نہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں زندگی گزارتے ہیں. پھر مشکل نہیں رہا کرتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں افضل ہیں. تو انبیاء کرام کے جتنے بھی کمپینینز گزرے ہیں، تمام نبیوں میں، تمام کمپینینز میں، انبیاء کرام کے رفقا میں سب سے زیادہ افضل رفقا جو ہیں وہ پیارے آقا کے رفقا ہیں. وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہیں جن کو سرکار کا ساتھ ملا. کسی نے جان قربان کی، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے اولاد قربان کی، کسی نے گھر بار قربان کیا. ارے اپنے آقا پر ایسے فدا تھے، وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں ملتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، بیان سنا آپ نے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اور مزید مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام دن بدن وسیع اور مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی جب سے بنی ہے تب سے کسی بھی لمحے کے لیے دعوت اسلامی بیک فوٹ پر نہیں گئی، دعوت اسلامی پیچھے نہیں گئی. الحمدللہ روز بروز دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کا زینہ طے کرتے کیے جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی جس شعبے کے اندر جاتی ہے الحمدللہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں مسجدوں کو بنانے کی طرف توجہ دی گئی، تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پچھلے سال کی کارکردگی ہے اس کے حساب سے الحمدللہ ہمارے یہاں 365 سے زائد مسجدیں الحمدللہ پورے سال میں بنائیں گے. یعنی کہ ڈیلی کی اگر ایک مسجد کا بھی حساب لگایا جائے تو وہ بھی زیادہ نظر آتا ہے. یہ بریڈ فورڈ UK کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں. اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج انشاءاللہ عزوجل مدنی سفر نامے میں جس ملک کا ہم نے مدنی دورہ آپ کو دکھانا ہے، جس ملک کا سفر آپ کو عبدالحبیب بھائی کا دکھانا ہے، وہ بریڈ فورڈ UK ہے. تو بریڈ فورڈ UK کے اسلام بھی الحمدللہ وہاں پر اجتماعی طور پر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. ان سب کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھی عرض کرتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ خیریت سے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شاد و آباد رکھے. ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے، البتہ ان کی ویڈیو ہم بھی دیکھ سکیں گے، یہ بھی ہمیں دیکھ سکیں گے. کچھ دیر بعد انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ مزید اپنی بات کو آگے لے کر چلیں گے. مجھے بتائیے گا کہ جب رکن شورا لائیو کال پر آ جائیں تو ہم بغیر تاخیر کے بلا تاخیر انشاءاللہ رکن شورا سے گفتگو کریں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ہے اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مدنی کاموں کو مزید واضح طور پر آپ کو دکھائیں. اور آج کے سلسلے کے اندر تو ہم نے آپ کو ایک ایسی مدنی بہار آپ کو دکھانی ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو. ایک وہ شخص کہ جو پہلے اس کا ماضی کیا تھا اور اس کا اب کیا صورتحال ہے، اب کیسے وہ زندگی گزار رہا ہے، پہلے اس کا پاسٹ میں کیا تھا اور اس کا موجودہ صورتحال اس کی کیا ہے، یہ بھی آپ کو دکھانی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو وہ بھی دکھانی ہے. جب آپ وہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ واقعی ایک مسلمان کا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ بڑا سرور بھی آئے گا. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی آپ کی جو ہے وہ کس کس نہج پر جا کر کس کس انداز میں دعوت اسلامی الحمدللہ سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. یہ سب فیضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا. آج بھی الحمدللہ آپ دیکھیں تو 400 الحمدللہ سنتوں کی خدمت کی دھومیں مچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سب جو سلسلہ دیکھتے ہیں اور میں جو سلسلہ کر رہا ہوں، ہمیں اپنے اندر بھی جذبے کو بیدار کرنا ہے کہ کرنے والے تو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہو کہ میرا اس کے اندر کتنا حصہ ہے، میں کس طرح مدنی کام کر سکتا ہوں، میں اسلام کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں. یہ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے اور اس پر غور کر کے آگے کی طرف جانا بھی ہے، عمل کی طرف بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. آئیے بلا تاخیر آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ بنائے فیضان مدینہ، علم و عمل کا جگہ ہو خزینہ، ہے سنتوں کا یہ ایسا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مراکز فیضان مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں میں قائم ہیں. دعوت اسلامی
It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. مگر آج جس مقام پر ہم جمع ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مرکز یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بننے جا رہا ہے. جی ہاں، اس وقت یہ عظیم و شان عمارتیں ایک نہیں الحمدللہ اس پوری جگہ میں تقریباً 13 عمارتیں ہیں. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مزید عمارتیں نظر آ رہی ہیں. تقریباً 7 ایکڑ یہ جگہ ہے. جی ہاں، یو کے اندر 7 ایکڑ پر دعوت اسلامی ایک عظیم و شان فیضان مدینہ بنانے جا رہی ہے. Reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. الحمدللہ. ویسے تو مدنی چینل کے ناظرین نیت یہ تھی کہ جب رکن شورا ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے تبھی یہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے، اور اس پر چونکہ رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہم نے لینے تھے تو وہی نیت تھی، لیکن چلے پہلے چل گیا ہے تو ابھی رکن شورا کچھ ہی دیر میں اللہ نے چاہا ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ بلڈنگ کیا ہے اور کیا اب موجودہ صورتحال اس کی کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی نے جب یو کے کی سرزمین پر قدم رکھا الحمدللہ مدنی قافلوں کا آنا جانا ہوا اور کثیر عاشقان رسول نے وہاں پر جو مدنی کام شروع کیا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مدنی مرکز وہاں پر قائم کیا جائے اور وہاں پر سنتوں کی خدمتوں کا ایک مرکز قائم کیا جائے تاکہ وہاں پر جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے سارے معاملات طے کیے جا سکیں. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. آپ نے اس پر تاریخ بھی دیکھ لی، یہ 2012 سنہ عیسوی کا مدنی گلدستہ تھا اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. یو کے کی سرزمین پر بریڈ فورڈ کے اندر یہ زمین خریدی گئی اور یہ 7 ایکڑ کی زمین تھی. تو چھوٹی موٹی زمین نہیں تھی، یہ بہت بڑا رقبہ تھا زمین کا. 7 ایکڑ کی یہ زمین تھی اور وہاں پر زمین لینا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، بڑی مہنگی بھی ہوا کرتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ زمین خریدی گئی اور نیت یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے فیضان مدینہ بنائیں گے، یہاں پر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بنائیں گے، یہاں پر انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ قائم کریں گے، یہاں پر مدرسۃ المدینہ ہوگا. یہ ہمارے الحمدللہ بریڈ فورڈ یو کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نیت یہ تھی کہ اس زمین کو خرید کر جو ہے یہاں پر مدنی چینل کا اسٹوڈیو وغیرہ بھی بنایا جائے گا اور اسی طرح مکتبۃ المدینہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا. اس وقت میں آپ کو اس جگہ کی تفصیل بتاتا چلوں. رکن شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ لائن پر موجود ہیں لائیو کال پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ عبدالحبیب بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مدینہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. جی آواز بڑھا دیں ہمارے آڈیو کے اسلام بھائی. جی عبدالحبیب بھائی آپ کلیئر ہے؟ جی آپ بہتر ہے. کیسے عمران بھائی، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آئی صاحب آپ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں اس وقت یو کے شہر لندن میں ہوں اور اس وقت میں روڈ پہ ہوں. جس جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ لائیو آنے کے لیے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس وقت ٹریفک کا ٹائم ہے تو ہم کچھ ٹریفک میں پھنس گئے تو لائیو ویڈیو پہ نہیں آ سکے تو آپ نے کال پہ میرے لیے. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، سلسلہ حضرت آپ کا ہے تو آپ کو تو لے کر ہی چلنا ہے ساتھ میں. تو اب یہ بتائیں کہ اب کتنا ٹائم تقریباً آپ ہمیں ویڈیو پہ جوائن کریں گے، کتنی دیر بعد؟ ہاں انشاءاللہ راستے میں ہی، اللہ نے چاہا تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو میں ہوں گے. انشاءاللہ ابھی لگیں گے میرا خیال ہے 20-25 منٹ لگیں گے. چلیں انشاءاللہ مزید گفتگو ہم آپ سے پھر اسی وقت کریں گے، لیکن آپ یہ ارشاد فرما دیں ابھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ چلایا ہے بریڈ فورڈ یو کے جامعۃ المدینہ کے لیے، فیضان مدینہ کے لیے، جو ایک بڑی زمین 7 ایکڑ کی جو زمین خریدی گئی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ خریدی گئی تو کیا صورتحال تھی، ذہن کیسے بنا، ہمت کیسے بنی اور کیا ترکیب تھی اس وقت کے حوالے سے؟ دعوت اسلامی نے کئی ایسے کام کر دکھائے ہیں جو انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے. اللہ کی رحمت سے یو کے جاتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ہم نے کچھ فیضان مدینہ تو خریدے تھے، جگہ لی تھی یہاں پر،
لیکن عموماً یہاں جگہ ہمیں ایک عمارت کی صورت میں ملتی ہے، یعنی کوئی بنی بنائی عمارت ہم لے لیتے تھے. اچھا لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہمیں آفر ہوئی جو ہم خود بھی حیران ہو گئے کہ 7 ایکڑ کی جگہ اور غالباً 12 یا 13 عمارتیں اس کے اندر بنی ہوئی تھی. اور یہ بہت بڑا ایک ہاسپٹل تھا. تو اسلامی بھائیوں نے کہا کہ یہ جگہ مل رہی ہے اور کافی اچھے ریٹ میں ہمیں مل رہی تھی. تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک تھا کہ خواب کہ ایک بڑا مرکز ہو دعوت اسلامی کا جس میں ہم بہت سارے کام کر سکیں، کیونکہ شعبہ جات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. امام بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل کلیئر ہے عبدالحمید بھائی. تو میں اس کی گاڑی میں اس سے نام پوچھا تھا. تو کئی شعبے جات بڑھتے جا رہے تھے، تو ہمیں ایک ایسا مرکز چاہیے تھا کہ جو ہم یورپ کی سطح پر یو کے کی سطح پر ایک عظیم و شان مدنی مرکز بنا سکے. تو اللہ نے کرم کیا، ہمارے مرکز نے ہم پر شفقت کی اور ہم اجازت ملی اور ہم نے الحمدللہ یہ سودا کیا. اور باقی یہ بھی ایک تھا فکر تھی کہ یہ اماؤنٹ کیسے پوری ہوگی. جی کتنی اماؤنٹ تھی عبدالحمید بھائی؟ عاشقان رسول کو خوب انہوں نے مدد کی ہماری. کچھ وقت ضرور لگا لیکن الحمدللہ یہ جگہ ہم نے پوری خرید بھی لی اور آج اللہ کی رحمت سے باہر ہی باہر ہیں وہاں پر. کیا بات ہے. اس وقت عبدالحمید بھائی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کون کون سے شعبہ جات وہاں پر قائم ہو چکے اور کون کون سے مدنی کام وہاں پر اس عمارت میں ہو رہے ہیں؟ تھوڑا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. الحمدللہ سب سے اہم چیز تو ظاہر اللہ کا گھر ہے اور وہاں مسجد کی عالیشان تعمیر ہو چکی ہے اور وہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم شعبہ جامعۃ المدینہ وہ وہاں پر شروع ہو چکا ہے. اور نہ صرف شروع ہوا بلکہ اللہ نے ایسا دن دکھایا کہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کمپلیٹ ہوا. اور درس نظامی کمپلیٹ ہونے کے بعد الحمدللہ وہاں پر جو ہے اللہ کی رحمت سے علماء بن گئے ہیں. اور عمران بھائی میں آپ سے صرف چند منٹوں کی اجازت چاہوں گا اور پھر آپ کے پاس پھر لائیو کال میں آتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے عبدالحمید بھائی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ رکن شورا کچھ دیر کے بعد اپنی منزل پر اپنے مقام پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود رہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسیجز تو آنا شروع ہو چکے ہیں. آپ کال کر کے بھی اپنے سلسلے کے اندر اپنے تاثرات وغیرہ کا اظہار کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے بلڈنگ آپ کو دکھائی یہ جو ہے 7 ایکڑ کی زمین تھی جو اس وقت الحمدللہ خریدنے کا ذہن بنا اور اس کو خریدا گیا اور اس کے اندر 13 بلڈنگیں تھی. اور اس وقت اس میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، مدرسۃ المدینہ الحمدللہ حفظ و ناظرہ کا قائم ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ وہاں پر رہائشی مدرسہ بھی ہے اور جامعۃ المدینہ کے اندر تقریباً 150 اسٹوڈنٹس ہیں، 150 جو ہے اسلامی بھائی طالب علم ہیں جن میں سے 90 رہائشی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اپنے شہر کے اندر جو ہے ایک رہائشی مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یو کے کی سرزمین پر جو ہے رہائشی مدرسۃ المدینہ رہائشی جامعۃ المدینہ الحمدللہ بنایا گیا ہے. تو 90 طالب علم جامعۃ المدینہ کے اس کے اندر رہائشی ہیں. اور اسی طرح اس بلڈنگ کے اندر فیضان مدینہ مسجد بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے. مدنی چینل کا اسٹوڈیو بھی وہاں پر بنایا گیا ہے. یہ جو ہمارے یو کے اسلامی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں واٹس ایپ پر تو ان سے رابطہ ہے، اگر کوئی بات غلط بیان ہو جائے وہاں کے حساب سے تو ہمیں اصلاح ہماری فرمائیے گا، توجہ دلائیے گا اس کے حوالے سے. اور انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکتبۃ المدینہ کی شاپ بھی کھل چکی ہے. مکتبۃ المدینہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اور یہ کام اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہی وہاں پر الحمدللہ قائم ہے. آگے فیوچر کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے اہداف ہیں، مدنی مرکز کے اہداف ہیں، اس کے اندر الحمدللہ یہ دارالمدینہ کا قیام بھی ہے. انشاءاللہ دارالمدینہ بھی وہاں پر بنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آنے والے وقتوں میں فیونرل جو سروسز ہیں یعنی مجلس تجہیز و تکفین، بیرون ملک کے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر آپ کے کچھ ریلیٹیوز، اگر آپ کے رشتہ دار یا دوست احباب بیرون ملک پاکستان سے یا اسلامی ممالک سے باہر اگر رہتے ہیں اور پھر وہاں کوئی فوت ہو جائے تو ان سے پتہ کریے گا کہ اسلامی حساب سے تجہیز و تکفین کے کتنے مسائل ہوا کرتے ہیں. کئی لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کیا کیا معاملات ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اور پوچھیں گے کہ اگر کوئی وہاں پر کوئی انتقال کر جائے تو کتنی زیادہ مشکل ہوا کرتی ہے اس کو اسلامی اعتبار سے غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے. ہمارے اپنے وطن کا یہ حال ہے. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں کہ آپ کے محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، کون ایسا ہے کہ جس کو سنت کے مطابق میت کو غسل دینا آتا ہوگا؟ یہ حال ہوتا ہے کہ جب فوت ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے غسل دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہمارے وطن عزیز کی ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا. اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کفن دینے کی بات آ جائے
تو کفن کس کو کاٹنا آتا ہے سنت کے مطابق؟ جو سنت کفن ہے کس کو کاٹنا آتا ہے یہ آپ بتائیں؟ بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم پائے جاتے ہیں۔ جب ہمارے ملک کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ بیرون ممالک یہاں وہاں پر جو ہے کتنی پرابلمز ہوا کرتی ہوں گی، کتنے مسائل ہوتے ہوں گے، یہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مجھے یہ بتایا گیا ذمہ داران کی طرف سے، فیونرل سروسز انشاءاللہ مجلس تجہیز و تکفین کا کام بھی اللہ نے چاہا تو بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا مسلمان وہاں کے سکھ کا سانس لیں گے اور بہت زیادہ ان کو سہولت بھی مل جائے گی کہ انشاءاللہ اسلامی اعتبار سے ان کو تجہیز و تکفین کے معاملات بھی اچھے ان کے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ جو وہاں کے مرنے والوں کے اعتبار سے بھی الحمدللہ خدمت کا موقع تلاش کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں یہ معاملات بھی ہوں گے، یہ کام بھی ہوں گے، اس انداز میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام انشاءاللہ عز و جل وہاں پر کیے جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے جو اہداف ہیں ہمارے، تو اس میں یہ بھی شامل ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا، کچھ آپ کا تعاون بھی درکار ہوگا، اور کچھ جو ہے آپ کی دعائیں بھی شامل ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں اور دن رات دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب آپ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی برکتیں شامل ہوں گی۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کو مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Abdul Wahid Hussain Attari. I'm calling from Rochdale. Alhamdulillah, I was able to watch Madani channel live on the date Rukn Shura. Haji Abdul Habib Attari was present at the graduation ceremony. Alhamdulillah, this was quite beneficial for me, as this special event motivated me to join Jamiatul Madina, and Alhamdulillah, I am a student at Jamiatul Madina now. کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جامعۃ المدینہ میں داخلے کی ترغیب دلائی عبد الحبیب بھائی نے، تو میں الحمدللہ اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی بہاریں ہیں۔ جی نیکسٹ۔ My name is Ahmad Attari and I am a student of Jamiatul Madina, Bradford. I would just like to say a few words about Haji Habib Attari when they came to Bradford recently. MashaAllah, looking at them as they walked inside the masjid with Nigrani Shura, it enlightened my heart, and MashaAllah, they are a very good speaker. And during the ceremony, they read some ashars which were beautiful, and they inspired me when they talked about the blessings of becoming an alim. It made me want to stay in Jamiatul Madina and also graduate as an alim, inshaAllah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باعمل عالم دین بنائے، دین متین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ My name is Ahsan Attari. I am calling from Leeds. I, alhamdulillah, was blessed to witness Rukn Shura Haji Abdul Habib at the graduation ceremony. After seeing him, I realized that I should have more love for the work of Deen and my studies of Dars Nizami, so that one day, inshallah Azza wa Jal, I can be a role model to others as he is now. I will also like to help change the negative picture people have about becoming alims or muftis of Dawat Islami. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ عالم اور مفتیان کرام کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ رول ماڈل بن کر ان کو دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ جی فیضان مدینہ بریڈ فورٹ میں الحمدللہ 13 بلڈنگیں ہیں، جن میں اس وقت جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ مسجد، مدنی چینل کا اسٹوڈیو وغیرہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی بک شاپ بھی ہے، اور مزید پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں فیوچر میں قریب یہاں فیونرل سروسز شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چل کر دارالمدینہ نرسری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ ان نئے پروجیکٹس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ جامعۃ المدینہ کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 150 کے قریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 90 کے قریب رہائشی ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ جو ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً 100 سے زائد بچے یہاں
تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں ناظرہ کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ بھی الحمدللہ یہاں چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ My name is Hamza Ali Attari. I study in Jamiat al-Madina in Bradford in Darja Ula. Just want to say that last time Haji Abdul Habib Bhai came, talked about Khawf Khuda, the fearness of Allah Azza wa Jal. So I would request him to come again to Jamiat al-Madina, and it will be very nice to see Haji Abdul Habib Bhai blessing us with his appearance, and I would see as well that he could come and give us some Madini pearl. جی ماشاءاللہ، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں آپ کے میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میسیج آیا ہے کہ مدنی چینل پر سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھ کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ محمد وقاص ستاری ہیں خوشاب سے، کہتے ہیں کہ مدنی سفر نامہ سلسلہ مرحبا، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ جی ہمیں بھی پیار ہے۔ اسی طرح ایک اور میسیج یہ آیا ہے، عمران انکل آپ مدینہ پاک میں مدنی کاموں کے حوالے سے بھی سلسلہ کریں، انشاءاللہ ہماری مجلس نے اجازت دی تو ہم اس پر بھی ایک سلسلہ کریں گے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میرا نام بنتے نصیر اتاریہ ہے نوری آباد سے، رکن شورا سے کہ یہ پیغام آیا ہے رکن شورا کے لیے کہ آپ نوری آباد میں کیوں نہیں آتے۔ چلے جی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ نوری آباد کیوں نہیں جاتے۔ اور ایک اور میسیج یہ آیا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ جلال پور پاکستان بھی آ جائیں۔ اچھا جی، جلال پور پاکستان کی بھی دعوت ضرور دیں گے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حبیب بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت اچھا ہے، بہت مدینہ ہے، اگر کوئی بھی رکن شورا یا جانشین اتار سفر کر کے تشریف لایا کریں تو ان کو بھی سلسلہ مدنی سفر نامہ میں بلوایا جائے۔ پلیز حاجی عبدالحبیب اتاری سے یہ ریکویسٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی مجلس سے یہ بات کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو دیگر اراکین شورا اور جانشین امیر اہل سنت کا آج کل جیسا کہ سفر جاری بھی ہے، آپ دیکھتے ہی ہوں گے مدنی چینل پر، تو اللہ نے چاہا تو ان کو بھی سلسلے میں ضرور ہم انوائٹ کریں گے، اللہ نے چاہا ان کو بھی سلسلے میں لے کر آئیں گے۔ آئیے آپ کو ایک اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ جو رکن شورا کا سفر ہوا بریڈ فورڈ UK کے اندر، اس کا ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہے، اور الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کے مناظر تھے جو آپ نے دیکھے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے یہ مدنی خبروں میں بھی چلے تھے، اور آج ہم نے آپ کو اپنے سلسلے میں دکھائے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو جامعۃ المدینہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرمائے، وہاں پڑھنے والوں کو واقعی علم دین اور روحانیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے رکن شورا سے پوچھنی ہے، لیکن آئیے اس سے قبل ہم آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ رکن شورا کے، رکن شورا الحمدللہ کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ نے بیانات تو ان کے سنے ہیں، دعا کا انداز بھی دیکھا ہے، لیکن آئیے رکن شورا کلام کیسا پڑھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن مزید ایک اور کلام آپ کو رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی کا سناتے ہیں۔ جی آج مجھے بتائیے، اگر کسی کا کوئی منسٹر دوست ہو، کسی کا کوئی لارڈ دوست ہو، کسی کا کوئی کونسلر دوست ہو، تو وہ کہتا ہے جناب اپنا تو کام بن جائے گا، اپنا اتنا بڑا آدمی دوست ہے جس کا رب دوست ہو جائے، جس کو رب پیارا بنا لے،
ہے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا بادشاہ، ارے جس کے در سے مشکلیں حل ہوتی ہیں وہی دوست بن جائے، پھر کوئی مشکل رہے گی، کوئی پریشانی رہے گی، ارے بنانا ہے تو اس کو دوست بنا لو، کہ جب وہ دوست بن جائے تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ رب اناؤنس کر رہا ہے قرآن میں، دیر از اے اوپن اناؤنسمنٹ، اف یو وانٹ ٹو فرینڈشپ ود اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن سیز، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، فارگیو کرنے والے، معاف کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید ایک اور جگہ ایسے لوگوں کے لیے کیسے ریوارڈ اناؤنس کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کمزور ایمان، ایسے کو بدلا ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور نیک لوگوں کا کیا اچھا انعام ہے۔ What a prize, what a gift for those person which are pious۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آج ہمیں ایک میسج یہ لے کر جانا ہے جس کی وجہ سے آج بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں، کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، آج مسلمان سے ناراض ہے، آج اس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی نے مجھے برا کہہ دیا، somebody say me wrong، اب جب تک میں اس کی ریپلائی نہ دے دوں، جب تک میں اس کا ریونج نہ لے لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ آج خاندان، آج فیملی سیپریٹڈ ہو چکی ہیں، آج بہت سارے گھر جو ہے وہ آپس میں ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں فارگیو کا جذبہ ختم ہو گیا، معافی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ رسول اکرم صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک بندہ حلم اور بردباری کے ذریعے، نرمی اور معاف کرنے کے جذبے کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی جو دن کو فاسٹ روزہ رکھے، رات کو ساری رات عبادت کرے، اس کا درجہ وہ پا سکتا ہے جو اپنے اندر حلم رکھتا ہے، بردباری رکھتا ہے، پیشنس رکھتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہاں پر ایک اجتماع ذکر و نات ہوا تھا، سنت و بھرا بیان ہوا تھا، اس کے کچھ مناظر آپ نے دیکھے ہیں، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے اراکین شورا اور جانشین امیر اہل سنت بیرون ملک کے سفر پر ہیں، پاکستان سے باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مدنی چینل کو بھی دیکھتے رہیے، اور دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، فیس بک کے پیجز ہیں، اسی طرح یوٹیوب کے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو ان کی ایکٹیویٹیز، وہاں کے مدنی کام، وہاں کے اجتماعات، وہاں کے پروگرامز آپ کو وہاں سے پتہ چلتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا اس ملک میں رہتا ہو یا آنا جانا ہوا کرے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں، وہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے مواقع، وہاں پر بھی نیک اجتماعات کے انشاءاللہ شرکت کے مواقع ہمیں مل جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی لائیو کال پر ابھی آگے ہیں، تو مجھے بتائیے گا ہمارے اسلامی بھائی، رکن شورا کو انشاءاللہ ہم نے ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل رکن شورا ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے ویڈیو کال پر، اور انشاءاللہ مزید اپنے سلسلے کو مزید آگے بعد میں لے کر چلتے ہیں، مگر آئیے لائیو کال پر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو عبدالحبیب بھائی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ میں گاڑی میں ہوں اس وقت، سلسلے کا نام بھی تو مدنی سفر نامہ ہے نا، تو آج لائیو سفر بھی ہو رہا ہے اور سمجھ لیں کہ آپ کے پاس حاضری بھی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس وقت لندن جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں لندن میں ہی ہوں اصل میں۔ لندن بھی کراچی جیسا ہمارا شہر ہے نا، تو لندن بھی بہت بڑا شہر ہے۔ اچھا۔ اور یہاں جو پیک آورز ہوتے ہیں خاص طور پہ شام 5 بجے کے بعد، تو ٹریفک بہت جام ہو جاتا ہے۔ ابھی اس وقت یہاں پر لندن میں سمجھ لیں کہ 6:15 بجنے والے ہیں، آپ کے یہاں شاید 10:15 ہو رہے ہیں۔ جی 10:15۔ یہ آفیسز کے بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت رش ہوتا ہے۔ اور آج کل یہاں لندن میں آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر عصر کا وقت، عصر کی جماعتیں ہوں گی۔ جی۔ تو بہت بڑا دن ہے، اور آج ہمارا آپ کے سلسلے سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ مجھے پھر لندن سے سلاؤ جانا ہے۔
وہ سلاؤ ایک اور شہر ہے جو یہاں سے 1-1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، اور وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، اور وہاں انشاءاللہ سنتوں پر اجتماع ہے، وہ بھی تھوڑی دیر بعد مدنی چینل پر براہ راست ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور دعوت اسلامی کا مزید بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتائیے گا، ہم نے ابھی بریڈ فورڈ UK کی جو بلڈنگ کی عمارت کے حوالے سے، پرچیزنگ کے حوالے سے بات کی، تو کیا ابھی بھی وہاں پر کنسٹرکشن جاری ہے؟ ابھی بھی وہاں پر کچھ کام جاری ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی الحمدللہ، اصل میں وہ جو عمارتیں ملی نا ہمیں، وہ بہت پرانی ہیں۔ یہاں UK میں ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں نئی عمارتیں کم بنتی ہیں، گھر بھی 100 سال پرانے ہوتے ہیں، اور پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ جب عمارتیں بہت پرانی ہو تو اس میں مینٹیننس بہت ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور یہ جگہ ہم نے ظاہر خود نہیں بنائی، تو مسجد کے لیے نہیں بنی تھی، جامعہ کے لیے نہیں بنی تھی، مدرسے کے لیے نہیں بنی تھی، تو اس کو آلٹریشن کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ آلٹریشن کے لیے، نئی ماڈیفیکیشن کے لیے ظاہر ہے بہت کچھ یہاں پر اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ UK ہے تو یہاں تو ہر چیز پاؤنڈ میں خرچ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک ایک کر کے اس بلڈنگ کو ہم اوپن کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ ہماری بات اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میں کمپلیٹ کر لوں کہ جامعۃ المدینہ وہاں موجود ہے، شاندار مسجد موجود ہے، مدرسۃ المدینہ موجود ہے، پھر اسلامی بہنوں کے حوالے سے وہاں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مدنی چینل کا اسٹوڈیو وہاں بن چکا ہے ماشاءاللہ، وہاں سے بھی ہمارے سلسلے جو لائیو ہوتے ہیں بریڈ فورڈ کے فیضان مدینہ سے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی مرکز جو ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے، اور اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ یہ چند مہینوں میں ہم دارالمدینہ کھولنے کا پلان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک ہی روف کے اندر، ایک ہی جگہ کے اندر دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات کام کر رہے ہیں، مزید کریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ جو آپ نے دارالمدینہ کے حوالے سے بات کی عبدالحبیب بھائی، کچھ معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے فارنر اسلامی بھائی ہیں، بلکہ جو ہمارے اسلامی پاکستان سے جا کر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، اور بالخصوص بچوں کے ساتھ اگر ہیں تو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو بڑی پرابلم کا سامنا ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو اسکول ہیں، وہاں کے معاملات وہاں کے نظام کے حساب سے ہوا کرتے ہیں، ہم نے اپنی تہذیب ان کو سکھانی ہے، اپنی تعلیم ان کو دینی ہے، تو تعلیمی ادارے ان کے لیے بڑے ناپید ہوا کرتے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دارالمدینہ کا قیام ہمارا ہونے جا رہا ہے وہاں پر UK بریڈ فورڈ کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا انشاءاللہ، اور بہت زیادہ ہمارے یہ تعلیمی حوالے سے بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ دے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ UK میں دارالمدینہ کھل چکے ہیں، اور بلیک برن کے اندر پہلا، بلیک برن ایک شہر کا نام ہے جو بریڈ فورڈ کے قریب ہی ہے، وہاں الحمدللہ کئی سالوں پہلے دارالمدینہ کھل چکا ہے، اور بھی دارالمدینہ کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ میں اس وقت لندن میں ہوں، اللہ کی رحمت سے لندن میں بھی ہم نے جگہ دارالمدینہ کے لیے لے لی ہے، اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں پروسیس بہت لانگ ہے، ہمارے وطن کی طرح زیادہ آسانیاں نہیں ہیں، کیونکہ قانونی کارروائی بہت ہوتی ہے، تو یہاں کئی ماہ یا بعض اوقات 1-8 سال نکل جاتا ہے کسی چیز کی اپروول لینے میں۔ تو انشاءاللہ لندن میں بھی اگلے سال دارالمدینہ کی اوپننگ ہے، جو ان کا تعلیمی سال ہوتا ہے، اور ایک ساتھ کئی شہروں میں انشاءاللہ UK کے دارالمدینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یقیناً ان ممالک میں بالخصوص تعلیمی شعبہ جات، جو اس کو اسکولنگ سسٹم کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اسلامک اسکولنگ سسٹم، اور پھر ساتھ ساتھ جو آپ نے ہماری تہذیب کی بات کی، ہمارے کلچر کی بات کی، بلکہ بہت کچھ ایسا سکھایا جاتا ہے جو ہمارے اسلام کے حوالے سے، ہماری تہذیب کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، دعوت اسلامی ہے، اور اسلامی بھائی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو انشاءاللہ۔ جی اسی طرح یہ ایک بات کی ہمارے جو وہاں کے ذمہ دار ہیں عبدالحبیب بھائی، انہوں نے بتایا کہ آنے والے ہم وقتوں میں فیونرل سروسز بھی یہاں پر شروع کریں گے، یعنی کہ مجلس تجہیز و تکفین کا جو کام ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا ایشو ہے، مجلس تجہیز و تکفین جو ہے ہمارے وطن میں، تو عمران بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں غسل کرنے والے، میت کو کفن دینے والے مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، مسجدوں کے قریب اگر گھر ہو تو آسانی سے سارے کام ہو جاتے ہیں، یا ایک مسجدیں بہت دور دور ہیں، اور دوسرا یہ جو تجہیز و تکفین والا معاملہ ہے یہ بہت مہنگا کام بھی ہے۔ یہاں یوں سمجھیے کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے، مرنا تو خیر اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت کے ساتھ موت دے، لیکن بہت مہنگا پروسیجر ہے۔ تو اس پر بہت ساری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، لیکن دعوت اسلامی کا بڑی ڈیمانڈ تھی کہ دعوت اسلامی چونکہ جو بھی کام کرتی ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق، سنت کے مطابق کرتی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ عنقریب دعوت اسلامی کی طرف سے یہ شعبہ بھی یہاں بھرپور انداز میں شروع ہو جائے گا۔ جی ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے عبدالحبیب بھائی، لیکن اس سے قبل یہاں کے حساب سے آخری بات یہ کروں گا کہ اب بھی اگر وہاں پر ظاہر ہے کہ اخراجات کی ضرورت تو ہوگی، آپ جیسے مزید آپ نے اہداف بیان کیے، تو اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو کس طریقے سے اور کیسے کرے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں UK دعوت اسلامی کا اگر ای میل ایڈریس ہو تو وہ چلا دیا جائے اسکرین پر، اور الحمدللہ میں بھی اس وقت UK میں ہوں، اور اللہ کی رحمت سے اکراس دا UK ہمارے اجتماعات ہیں، ہم لندن سے شروع کر رہے ہیں، آج اجتماع سلاؤ سے شروع کر رہے ہیں، یعنی اس وقت میں ساؤتھ میں ہوں،
دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں سمجھاؤں پاکستان کے لوگوں کو کہ کراچی سے لے کے اگر پشاور تک کا سفر کیا جائے تو یہ پورا پاکستان کور ہوتا ہے آلموسٹ. تو اگر لندن سے لے کر بریڈ فورڈ اور آگے اسکاٹ لینڈ تک سفر کیا جائے تو یہ پورا یو کے کور ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میرا سفر اب یہاں سے لندن سے شروع ہو رہا ہے اور ہم آگے بریڈ فورڈ تک جائیں گے اور نارتھ کی طرف بھی جائیں گے. تو اگلے 7-8 دن انشاءاللہ میرے اجتماعات ہیں جس کی تشہیر بھی ہے مدنی چینل پر, تو ہم سے ملاقات کر لیں. دعوت اسلامی تقریباً پورے یو کے میں 40 سے زیادہ فیضان مدینہ بن چکے ہیں, 40 سے زیادہ ہمارے مراکز ہیں. تو کہیں بھی رابطہ کر کے دعوت اسلامی والوں سے انشاءاللہ ہم اپنے مدنیات پیش کر دیں. جی, یہ ای میل ایڈریس بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ کو دکھا دیا جائے گا, تو یہاں پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی کیا کریں گے, گلیوں میں گھوم کر مدینہ چوم کر, وہاں گلیوں میں گھوم کر اور خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے, وہاں نعت نبی سنائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے, پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, کلام تو بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں رکن شورا سے. آج ہم نے رکن شورا کا کلام بھی آپ کو سنایا ہے اور مختلف مواقع پر آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں, علم میں, عمل میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے, دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ تو بہت پیارے نعت خواں بھی ہیں. بس اب وہ جب کوئی نہیں ہوتا تو کام چلا لیتے ہیں. الحمدللہ بچپن سے نعت پڑھنے کا شوق تو ہے اور ہر عاشق رسولی نعت خواں ہیں الحمدللہ. تو یوں سمجھیے کہ مجھے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کرے صدقہ مل جائے. ایک بڑا پیارا جملہ سنا تھا ایک بار امیر علیہ سنت سے کہ ایسے پرزے بن جاؤ کہ ہر جگہ فٹ ہو جاؤ. اللہ کرے کہ اچھی تلاوت, اچھی نعت شریف, بیان, ملاقات, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کے کاموں میں کرنی پڑتی ہیں. تو اگر سب بندہ کرنے والا ہو جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. پہلے کبھی ایسا ہوتا بھی تھا کہ بیان کرنے والا, نعت پڑھنے والے اسلام پہ نہیں آئے یا تلاوت کرنے والے نہیں آئے. جی تو ہم نے تو حاجی مشتاق کو بچپن سے دیکھا کہ تلاوت بھی وہی کرتے تھے, نعت شریف بھی وہی پڑھتے تھے, بیان بھی وہی کرتے تھے, صلاۃ السلام بھی وہی پڑھتے تھے, باتیں ملاقات بھی کرتے تھے. تو سارے کچھ کر لیتے تھے. اللہ کرے ان کا صدقہ نصیب ہو جائے. آمین آمین. یہ بتائیے گا عبدالحبیب بھائی کہ آپ بریڈ فورڈ یو کے میں کتنی بار گئے ہیں اور سب سے پہلی مرتبہ آپ کب گئے تھے؟ یو کے میں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ مجھے آتے ہوئے 2000 میں غالباً پہلی بار میں یو کے آیا تھا, اپروکسیمیٹلی 2000. تقریباً 18 سال ہو گئے یو کے آتے آتے, آج 18واں سال ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ جب میں یو کے آیا ہوں اور بریڈ فورڈ نہ گیا ہوں. تو بریڈ فورڈ یو کے کا ایک مین شہر ہے, کچھ لوگ اسے منی پاکستان بھی کہتے ہیں. اتنے سارے وہاں پر پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, تو وہاں ضرور جانا ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی بھی یوں سمجھیے کہ جب یو کے میں آئی ہے تو یوں سمجھیے کہ بریڈ فورڈ میں بھی شروع میں ہی دعوت اسلامی کا کام شروع ہو گیا الحمدللہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب شروع میں آپ گئے تھے بریڈ فورڈ یو کے میں, ویسے تو آپ جو عبدالحبیب بھائی اپنے مدنی گلدستے آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کے اندر, تو شاید آپ کو اپنی جوانی تو یاد آ ہی رہی ہوگی کہ یہ آپ کے جوانی کے مدنی گلدستے ہیں گویا کہ. تو بہرحال تو اس وقت جب آپ گئے سفر کے اندر, تو اس وقت کی دعوت اسلامی بریڈ فورڈ کی اور اس وقت دعوت اسلامی یو کے بریڈ فورڈ کی, ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو دنیا میں ہر جگہ ہی ترقی کی ہے نا, اور اللہ کی رحمت سے 18 سال پہلے دعوت اسلامی دنیا میں اگر کہیں بھی تھی تو آج اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. پاکستان کی دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور خاص طور پہ ان 18 سالوں میں ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے
وہ اللہ کی رحمت سے تبدیلی ہے مدنی چینل کی. تو ہمیں 10-11 سال پہلے مدنی چینل ملا نا، اس نے یوں سمجھیے کہ اور ملکوں میں تو ضرور مدنی بہاریں آئیں، مگر یو کے میں تو ایک مدنی انقلاب آ گیا. یعنی میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. مدنی چینل سے پہلے والی بھی یو کے کی دعوت اسلامی میرے علم میں ہے، لیکن مدنی چینل کے بعد جو ویورشپ اور جو ماشاءاللہ مدنی کاموں کی برکتیں ہمیں یہاں ملی ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی بنا پر سب سے پہلا اردو کے بعد مدنی چینل بھی ہم نے یو کے میں انگلش مدنی چینل آن کیا، اور الحمدللہ اس کی بھی زبردست پذیرائی چل رہی ہے. تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، تو ایک مدنی مرکز تھا تو اب مدنی مرکز چھوٹا تھا، مدنی مرکز بڑا ہو گیا، جامعۃ المدینہ، کئی مسجدیں بن گئیں، تو اللہ کی رحمت سے اجتماعات بڑھ گئے، مبلغین کی تعداد بڑھ گئی، بلکہ اب تو علماء ملنا شروع ہو گئے. بریڈ فورڈ تو اب یوں سمجھے نا یورپ کو، پورے یورپ کی سرزمین کو علماء سپلائی کرنے والا شہر بن گیا ہے، اور ایک عظیم و شان فیضان جامعۃ المدینہ وہاں پر ہے. بلکہ ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ چونکہ آج سلسلہ ہم برمنگھم پر نہیں کر رہے، لیکن برمنگھم میں بھی جامعۃ المدینہ اللہ کی رحمت سے بنا ہے، جو ہم نے پچھلے سلسلے میں ڈسکس کیا تھا. تو بریڈ فورڈ کے جامعۃ المدینہ کے بعد دوسرا جامعۃ المدینہ جو کھلا یو کے میں، وہ برمنگھم میں تھا، اور اللہ کی رحمت سے اب لندن میں بھی، یعنی لندن کے قریب جو سلاؤ ہے وہاں بھی جامعۃ المدینہ کی ترکیب بن گئی. تو یو کے میں ایک نہیں 3 جامعۃ المدینہ ہیں، اور یو کے تینوں حصوں میں موجود ہیں. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ جو بیرون ملک جا کر بھی جامعات المدینہ، مدارس المدینہ کا قیام عمل میں لا رہی ہے. تو آپ کو کھلے دل سے دعوت دیں گے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں اور اپنی برکتیں سمیٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اچھا عبدالحفیظ بھائی، آپ کے لیے بہت سارے SMS بھی ہیں، یہ آپ وہاں کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھتے جائیں. اور آپ کے لیے عبدالحفیظ بھائی، یہ آواز کم ہو گئی ہے، ذرا کہیے گا مجھے، آواز تیز کر دیں. جی آواز بڑھا دیں عبدالحفیظ بھائی کی. آپ کے لیے عبدالحفیظ بھائی بہت ساری کالز بھی ہیں اور کچھ SMS بھی ہیں. آپ کے لیے ایک میسیج یہ آیا ہے کہ آپ بورے والا میں کب آئیں گے. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ آپ نوری آباد کیوں نہیں آتے. ایک میسیج پہلے بھی آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوشاب کیوں نہیں آتے. تو یہ گلے شکوے آپ سے ہو رہے ہیں. یہ نیا سلسلہ ہو جائے گا. لندن سے بورے والا، کیا بات ہے. تو یہ اسلام بھائی پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان کا سفر کرتے ہیں. اب تو اس وقت بیرون ملک میں ہوں، اور انشاءاللہ 15 شعبان بھی اس بار میری یو کے میں ہے، بولٹن میں دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ وہاں بھی زبردست کام ہے. اور ایک عظیم و شان ایونٹ بھی ہے اس بار ہمارا یو کے میں اس کی بھی ذکر کر دوں، کیونکہ کل بھی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا تو اسلامی بھائی شکوہ کر رہے تھے. 29 جنوری بروز اتوار انشاءاللہ ایکرنگٹن میں دعوت اسلامی کا نارتھ لیول کا سنت و برا اجتماع ہے. 29 اپریل، معاف کیجیے گا، 29 اپریل بروز اتوار ایکرنگٹن میں دعوت اسلامی کا نارتھ لیول کا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ اس میں میری بھی شرکت ہے، اور وہ ظہر کے بعد اجتماع شروع ہوگا. تو اسلامی بھائی ضرور اس میں شرکت کریں. اور اسی طرح جو 15 شعبان ہے شب برات انشاءاللہ یو کے شہر بولٹن میں انشاءاللہ میری شرکت ہوگی، اور وہاں بھی عظیم و شان یو کے میں کئی جگہوں پر اجتماع ہوگی، میری حاضری انشاءاللہ بولٹن میں ہوگی. جی عمران بھائی، یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ کہہ رہے تھے نا کہ نارتھ لیول کا اجتماع ابھی ہونے جا رہا ہے، یہ کتنے دن کا ہوگا؟ جی اصل میں دیکھیں یو کے کو تھوڑا سمجھنا ہوگا. اب جو یو کے آتے ہیں ان کو پتا ہے یو کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ساؤتھ، مڈ لینڈ اور نارتھ. ساؤتھ لندن اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں جہاں اس وقت میں موجود. جو یوں سمجھے درمیانہ حصہ کہہ لیں، مڈ لینڈ کہہ لیں، وہ ہے برمنگھم. اور جس طرح ہمارا مدینہ الاولیاء ملتان ہے، اس طرح ہمارے برمنگھم ہے. اور نارتھ جو ہے وہ بریڈ فورڈ اور اس کے اطراف ہیں. بہت سارے شہر آتے ہیں، جس میں ہمارا بلیک بن بھی آتا ہے، بہت سارے شہر ہے، اس میں مانچسٹر آتا ہے، بڑا شہر ہے وہ، اور بولٹن بھی اسی میں ہی ہے. پھر آگے اس کے جائیں تو اسکاٹ لینڈ آ جاتا ہے. تو یہ نارتھ ہے. تو نارتھ لیول کا اجتماع جو ہے وہ انشاءاللہ 29 اپریل کو انشاءاللہ ایکرنگٹن کے شہر میں ہوگا. جی انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو جو اسلامی بھائی وہاں قریب قریب کے رہنے والے یا آپ کے جاننے والے موجود ہیں، وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور اجتماع کو بھی مدنی چینل پر لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مدنی چینل پر جو نہیں جا سکتے وہ مدنی چینل پر بھی اس کی بہاروں کو ضرور لوٹیں گے. تو عبدالحفیظ بھائی ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، ان کالز کو ملاتے ہیں. میں اپنی مجلس کے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خالد بھائی کی جو کال ہمارے پاس مدنی سفر نامہ جو ہے وہ آن کار ہی ہو گیا. جی سفر کے اندر ہی ہو گیا نا، اس میں باب مسمہ ہو گیا، سفر کے اندر ہی ہو. ٹھیک. تو ہمارے خالد بھائی کی جو کال ہے وہ ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی نکال لیں، انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد ہم بولیں گے. اور عبدالحفیظ بھائی مزید آپ کیا فرمائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے بریڈ فورڈ یو کے میں؟ دیکھیں میں ایک ضرور عرض کرنا چاہوں گا اسلامی بھائیوں کو کہ اس وقت آقا کا مہینہ جاری ہے، شعبان المعظم کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، اور یہ مہینہ ویسے بھی عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور خاص طور پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہمارے اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں دیکھیں،
ہم اپنے اندر تبدیلی کیا لائے. نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں عبادتوں کو، ویسے ہی میرے آقا کی عبادتوں کا عالم، لیکن روزوں کو بڑھا دیا کرتے. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اگر اب تک ہم نیکی کے کاموں سے دور ہیں تو اس مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اور بالخصوص ان دنوں میں ہم اگر بدری قافلوں میں سفر کر لیں، ہم ان دنوں میں نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ملا لیں تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں جب اعمال نامے پیش ہوں گے تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور اسی طرح 15 شعبان کے بعد جو دن ہوں گے وہ ہمارے اعمال نامے کے شروع کے صفحات ہوں گے. تو گویا یہ دن اور اس کے بعد سبحان اللہ ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ کرے اس میں اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے اور ہم اعتکاف بھی کر سکیں رمضان کا. میں تو بیرون ملک کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ وہ فیضان مدینہ اعتکاف میں بھی تشریف لائیں اور سبحان اللہ امیر علیہ سنت کی برکتیں حاصل کریں. جی ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا سفر بریڈ فورڈ UK میں ہوتا رہا. اب وہاں پر ان کے سفر سے اپنا تنظیمی طور پر کیا کیا فوائد ہوئے، مدنی کام دعوت اسلامی کا کیسے مزید آگے کی طرف بڑھتا گیا، اس کے بارے میں ایک کالز کے ذریعے ہمارے ذمہ داران کے، ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے تاثرات آپ کو سناتے ہیں. جی خالد اتاری عرض کروں. ماشاء اللہ عزوجل ہمارے عبدالحبیب بھائی UK کافی سال آتے رہے، ہماری تربیت کراتے رہے. عبدالحبیب بھائی کے آنے سے پہلے ہمارے لیے ایک خواب تھا کہ ہم جامعۃ المدینہ کھولیں گے UK کے اندر. اور مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے کہ جب عبدالحبیب بھائی آئے تو ہم یوں تھے کہ سمجھ لو ہم ادھر چل رہے تھے ادھر چل رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن عبدالحبیب بھائی کے آنے سے ہمیں ڈسپلن ملا، تربیت ملا، تنظیم کی سوچ ملا، اور ایک جو خواب تھا وہ ہمیں حوصلہ ملا کہ یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بلڈنگ لی اور اس وقت کافی اسلامی بھائی نے تعاون کیے، دن رات محنت کی، اور پھر عبدالحبیب بھائی نے ہمیں شفقت دی، ذہن دیے کہ ہم جامعۃ المدینہ کھول سکیں گے انشاءاللہ عزوجل. ظاہر ہمارے پاس استاد بھی نہیں تھے تو عبدالحبیب بھائی نے اس وقت شفقت دی اور 2-3 اسلامی بھائی مدنی مرکز سے بھیجا جو استاد ہے جامعہ کے، تاکہ ہمارا جامعہ شروع ہو جائے. اس وقت بھی کافی مشکل تھا اور کئی مشکلات سامنے آئیں فائنینشلی طور پر اور اس کی بلڈنگ چلانے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا عبدالحبیب بھائی ہر 6 ماہ بعد، ہمارا 12 ماہ بعد آتے رہے، ہمارے تربیت دیتے، کراتے رہے، حوصلہ کراتے رہے. اور الحمدللہ پچھلے سال جب عبدالحبیب بھائی آیا، نگرانی شورا آیا، تو سمجھ لو ایک بہت بڑی خوشی کا دن تھا، نہ صرف دعوت اسلامی UK کے لیے اور نہ صرف دعوت اسلامی یورپ کے لیے بلکہ اہل سنت والجماعت پورے یورپ کے اندر. یہ ہماری بہت بڑی خوشی کا دن تھا جب ہمارے جامعہ سے طالب علم فارغ ہوئے. مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے کہ جب ہم نے جامعہ کھولا، اوپننگ سیریمنی تھی تو ہم نے علماء کرام کو بلایا. تو ابھی بھی مجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک سنی عالم بزرگ وہ رو رہے تھے. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا حضور کیا ہوا، ہماری سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کیوں رو رہے حضور، کوئی خیر تو ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا آج میں اتنا خوش ہوں کہ آپ نے یہ جامعۃ المدینہ کھولا ہے، اور بیٹا آج دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے جو ہم کو 40 سال پہلے کرنا چاہیے تھی UK کے اندر، اور آج بڑی خوشی کا دن تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ جب ہمارا گریجویشن سیریمنی ہوا تو عبدالحبیب نے پھر دوبارہ شفقت فرمایا، نگران شورا نے بھی شفقت فرمایا، مفتی حمیدہ صاحب بھی ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے تھے، اور وہی علماء کرام ہم نے بلایا، بلکہ اور بھی علماء کرام ہم نے بلایا، اور سب نے خوشی کے اظہار کیے اور سب نے کہا کہ واقعی آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا اہل سنت والجماعت کے لیے. تو اب دعا فرمایا. الحمدللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی کے تربیت اس وقت UK کے اندر ہے، اور افسوس کہ میں خود باب المدینہ میں ہوں، عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ عبدالحبیب بھائی وہاں جا کے ہمارے اسلام بھائیوں کو تربیت دیں گے، جذبہ دیں گے اور سوچ دیں گے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ عزوجل. تو just like to say something in English that Abdul, honestly I'd like to thank you from the bottom of my heart of all the effort that you put in for us to achieve what we are achieving today. It is because of your efforts, your time, your qurbani, your sacrifice, your shafqat, and we've overcome so many hurdles along this way, and so that we can see this day where, you know, from our Jamia, our students are graduating and we are creating our first batch of UK-born English-speaking Al-Madin Madnis, inshallah. And I'm hoping that over the continuing years, over the next years, inshallah, this will continue to grow, and we'll see a change not only within UK, but throughout the whole of the English-speaking world, inshallah, through the blessings of Amir al-Sunnat. Jazakallah. I'm sorry I'm not there today, but my du'as are with Abdulhabib Bhai, and I'm hoping that Abdulhabib Bhai will do dua for me as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی دعائیں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہیں. فیضان امیر اہل سنت سے آپ نے بیان کیا
کہ یہ جو خواب تھا آپ کا جامعۃ المدینہ بنانے کا، عبدالرحیم بھائی کی شفقتیں، فیضان امیر اہل سنت اور الحمدللہ مدنی مرکز کی شفقتوں کی بنا پر اللہ کے فضل سے یہ جامعۃ المدینہ بھی بنا اور مزید اس کے اندر الحمدللہ سنتوں کی خدمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ جو جامعۃ المدینہ کی بات کی گئی، آپ دیکھیں ایک دور وہ تھا کہ وہاں پر ایک بھی جامعۃ المدینہ ہمارا نہیں تھا، لیکن پھر الحمدللہ جامعۃ المدینہ بڑا اور وہیں سے فارغ التحصیل اسلامی بھائی ہوئے، یعنی کمپلیٹ ہو گیا درس نظامی، اسکالر کورس یہ مکمل ہو گیا وہاں پر اسلامی بھائیوں کا۔ کچھ اس کے مناظر بھی ہیں دستار فضیلت کے ہمارے پاس، آئیے آپ کو کچھ وہ مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عبدالرحیم بھائی سے مزید گفتگو کریں گے۔ جی، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا تو دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ عبدالرحیم بھائی، اس اجالے کے وقت تو آپ بھی وہاں بریڈ فورڈ یوکے میں تھے اور وہاں پر آپ نے یہ مناظر دیکھے، دستار فضیلت آپ نے بھی کی، نگران شورا نے بھی کی، اس وقت کیسا خوشی کا عالم تھا، اس وقت کیسی صورتحال تھی، کیفیت کیا تھی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ انگریزی میں کہتے ہیں ڈریمز کم ٹرو، خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا اور الحمدللہ اللہ نے یہ وقت دیکھنا نصیب کیا۔ تو یہ یقیناً امیر اہل سنت کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کی تربیت ہے، اور میں یہاں چند اسلامی بھائیوں کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اگر آج یوکے میں ہوں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے بھی پہلے نگران تھے جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ تو مجھ سے پہلے کچھ اسلامی بھائی یہاں آئے یوکے میں، کیونکہ جب میں مجلس بیرون ملک کا رکن تھا نا، مجلس بیرون ملک جب بنی تھی تو اس وقت ممالک کی تقسیم تھی اسلامی بھائیوں میں، میرے پاس یوکے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں الطاف جانی بھائی تھے ہمارے، وہ ماشاءاللہ آتے رہے۔ اس کے بعد مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ ہمارے وہ تشریف لائے۔ پھر ہمارے الطاف بھائی جن کو ہم پی آئی اے والے الطاف بھائی کہتے ہیں یا ڈرگ کالونی والے، وہ یہاں تشریف لائے۔ میرے پاس عرب ممالک کی اور امریکہ کی ذمہ داری تھی، میں وہاں جاتا تھا۔ پھر ایک مدنی مشورہ ہوا، حاجی شبیر ہمارے نگران تھے، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری مجھے دی کہ یوکے کی ذمہ داری اب آپ لیں، اور پھر میں یوکے آیا۔ وہ وقتاً پھر آگے جا کر جو ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، لیکن یہ گلشن لگایا ہوا یقیناً یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اور کمال دیکھیں، جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ یوکے میں اب تک امیر اہل سنت کی آمد فزیکلی نہیں ہوئی ہے، امیر اہل سنت کے قدم یہاں اب تک بظاہر نہیں لگے، فیضان تو ان کا جاری ہے، لیکن ان کے آئے بغیر آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کام یوکے میں اور یورپ میں ہو رہا ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ اس کے مناظر بھی دونوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جب بھی بیرون ملک سے اسلام پاکستان آتے ہیں تو ایک بڑی تعداد یوکے کی بھی الحمدللہ آتی ہے، تو یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اور ترقی دے دعوت اسلامی کو، اور انشاءاللہ ابھی تو ایسا لگتا ہے عمران بھائی کہ وقت آیا ہے کام کرنے کا۔ پہلے انتظامات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی نے 30-35 سالوں میں اپنے انتظامات اور اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے، اب جہاز کے ٹیک آف کا وقت آیا ہے، اگلے چند سالوں میں دنیا دیکھے گی دعوت اسلامی کہاں جاتی ہے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ دنیا تو ابھی بھی دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں دیکھے گی۔ تو عبدالرحیم بھائی، یہ جو دستار فضیلت کا اجتماع ہوا تھا، تو اب اس کے اندر ایک نور محمد بھائی بھی تھے، ان کے بارے میں اب کیا فرماتے ہیں؟ ان کا مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ وہ ان کو دکھائیں گے بھی اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ون آف دا انسپائرنگ پرسنالٹی، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک زبردست مثال ہیں۔ میں تو آج اگر آپ ان کو دکھائیں گے تو ان کے دکھانے سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، اب ہم کیا علم دین حاصل کریں، اور جناب بہت مشکل ہے درس نظامی کرنا۔ ایک ایسا اسلامی بھائی جو
آج سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھا، اور وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے صرف ایک نارمل غیر مسلم نہیں تھے، وہ غیر مسلموں کے بھی پریسٹ تھے، یعنی اپنے مذہب کی طرف بلانے والے تھے، پادری تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد 65 سال کی عمر میں جب ان کو یہ ذہن بنا کہ جناب عالم دین بننا چاہیے، تو اب 65 ایئرز کی اپروکسیمیٹلی ایج میں انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہمارے اساتذہ جو پاکستان سے گئے تھے نا، ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی. انگریزی کورس ضرور کیا تھا، یعنی آج بھی اگر کوئی جو میری بات سمجھ جائے گا تو انگلش اچھی آتی ہے، کہ ہمیں انگلش اچھی آتی بھی ہو لیکن ہم انگریزوں سے بات نہیں کر سکتے. جو بائی بانڈ انگریز ہو نا، ان کی انگلش بہت مشکل ہے. اچھا اب ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے اساتذہ تھے جو آدھی انگریزی آدھی اردو میں پڑھا رہے تھے. اچھا اب یہاں جو بچے پڑھنے والے تھے وہ بھی تھے تو پاکستانی نا، تو ان کو تھوڑی بہت اردو بھی پنجابی بھی آتی تھی، مگر نور محمد وہ اسلامی بھائی تھے جو انگریز تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے یہ سب کچھ سیکھا ہوگا. اور آپ نے درس نظامی کیا ہے، درس نظامی کی اصطلاحات، اس کی ٹرمینالوجیز، اس کو سمجھنا، اور الحمدللہ یہ پڑھتے بھی تھے اساتذہ سے، پھر طلباء جو یہاں کے تھے ان سے ٹرانسلیٹ کرواتے رہے. ہمت نہیں آ رہی، اور ماشاءاللہ اب وہ آج عالم دین بن گئے، درس نظامی کمپلیٹ کیا. یہ سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھ کر بہت ساروں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا چاہیے کہ جب یہ عالم دین بن سکتے ہیں، یہ درس نظامی کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں. بالکل، جب یہ بن سکتے ہیں عالم تو ہم کیوں نہیں. اور چلے ہم نہ صحیح تو ہمارے گھر میں سے کوئی ایک کیوں نہ صحیح، چلے گھر میں نہ صحیح تو مزید اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھیں. تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس کی برکتیں اللہ نے چاہا آپ کو نصیب ہوں گی. عبدالحبیب بھائی مزید آپ کو مدنی گلدستے بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو مزید گلدستے دکھانے سے قبل آئیے کچھ ناظرین کی کالز بھی ہیں ہمارے پاس، ان کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد آصف ہے، میں جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں سے میں درس نظامی کا کورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو کہ بریڈ فورڈ کے اندر جامعۃ المدینہ شروع کیا ہے، اور اس پر دعوت اسلامی نے بہت محنت کی ہے اور کر رہی ہے. حال ہی میں ادھر ہمارے جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ میں جو گریجویشن سرمنی ہوئی ہے، جس میں پاکستان سے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب تشریف لائے، اور کافی سارے طلباء یہاں سے درس نظامی کر کے فارغ ہوئے، ان کے سروں پر عمامے کے تاج سجائے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے کافی انسپائریشن ملی ہے. یہاں یو کے کے اندر سے اور مختلف ممالک سے، یورپ سے کافی نئے نئے طلباء جوک در جوک آ رہے ہیں اور یہاں پہ داخلہ لے رہے ہیں، اور کافی طلباء الحمدللہ یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان سے گاہے بگاہے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور مختلف ارکان شورا تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اور اس سے بہت الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جی اگلی کال. آمین. سگے اتار محمد جمیل اتاری خادم شافعی کابینات بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں. بریڈ فورڈ میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی خصوصی شفقتیں رہی ہیں، اور اس کی برکت سے آج الحمدللہ بریڈ فورڈ میں تنظیمی کاموں کے حوالے سے مختلف مدنی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں جامعۃ المدینہ للبنین قائم ہے، جس میں کم و بیش 150 کے قریب طلبہ جو ہے وہ الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں. تقریباً 10 کے قریب اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں. اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعۃ المدینہ للبنات قائم ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 30 کے قریب اسلامی بہنیں عالمہ کورس کرنے میں مصروف ہیں. اسی طرح الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اور بریڈ فورڈ کو تقریباً 2 شہروں میں تنظیمی طور پر تقسیم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ مختلف حلقوں میں اسلامی بھائی ہفتہ وار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ مدنی قافلوں کے حوالے سے بریڈ فورڈ سے ہر ماہ کم و بیش 8 سے 10 مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی ہفتہ وار سنتوں پر یہاں اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے الحمدللہ ایک مضبوط نیٹ ورک ہے. اس وقت بریڈ فورڈ میں 3 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، جس میں کم و بیش 350 کے قریب مدنی منع الحمدللہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سنتوں کی الحمدللہ تربیت لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ
इस्लामी बहनों के हवाले से लिल बनात का भी मदरसातुल मदीना का सिलसिला कायम है, जिसमें बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तरबियत दी जा रही है। आप सबसे दुआ है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे मदनी कामों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमारे अरकान शुरा को अल्लाह अज़्ज़ा वजल जज़ाए खैर से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मजलिस से गुजारिश है कि कुछ हमारी जो सिलसिले के दौरान कॉल्स आई हैं उनको भी ले लें और उनको भी सिलसिले में हमने चलाना है। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे साथ लंदन के इस्लामी भाई भी बैठे हुए हैं और जाहिर है कि आपसे यहाँ से फारिग होकर हमने सलाव जाना है और सलाव में चूंकि हमारा इज्तिमा भी है, तो मुझे ये भी बता दें कि अभी टाइमिंग आपका कितना बाकी है सिलसिले में, और क्योंकि यहाँ से टीम ने वाइंड अप करके लाइव करने के लिए सलाव भी जाना है। अच्छा, मुझे बताया गया कि सलाव में मैंने कहा कि दारुल मदीना खुलने वाला है, हमारे जिम्मेदार बता रहे हैं सलाव में दारुल मदीना खुल चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, यूके में हर रोज एक नया दरख्त फल दे रहा है माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। जी आइए फिर अब्दुल हबीब भाई इस सिलसिले को वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं। आपने आगे भी अपने जदवल पर जाना है, कुछ कॉल्स को अपने सिलसिले में मिलाते हैं। जी इसमें यहाँ पर इस्तिखारा और तावीज़ात का मकतब भी है और दारुल मदीना इंशाल्लाह करीब दारुल मदीना का भी क़याम होगा और मज़ीद इसमें इंशाल्लाह फ्यूनरल के हवाले से तजहीज़ व तकफ़ीन का भी होगा। जामतुल मदीना का भी रहायशी सिलसिला है जहाँ से यूरोप से भी हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इटली, नॉर्वे, यहाँ से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हदीस भी कायम और एक दर्जा फारिग भी हो चुका है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल अत्तारी मक्कातुल मुकरमा से अर्ज गुजार हूँ। अभी हाल ही में ज़ैनी आज़माइश का मदनी काफिला मक्कातुल मुकरमा में आया था और रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई भी थे, मुफ्ती कासिम साहब भी थे, हमारे इमरान मदनी भी थे। इसमें माशाअल्लाह इनकी सोहबतों से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे आशिकान रसूल इनको देखते, इनकी तरफ आते, इनसे दुआओं के लिए अर्ज करते। तो तमाम मदनी चैनल के नाजरीन से मैं अर्ज करूंगा कि आप भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाइए। जहां भी अरकान शूरा का जदवल बने, रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई का जदवल बने, तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर इनके साथ मदनी काफिले में सफर करें। इंशाअल्लाह सवजल इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माशाअल्लाह जी, बड़ी अहम बात की। मदनी काफिलों में तो आपने सुना कि ब्रैडफोर्ड यूके से शरीफ की कॉल मरहबा। जी आप फरमाएं। माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा की कॉल ने यादें ताज़ा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हरमैन की अल्लाह खुश रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिलाल भाई वहाँ पर मक्के में हैं आप। माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि मदनी काफिले तो ब्रैडफोर्ड यूके का जो बताया गया कि 8-10 मदनी काफिले शायद उन्होंने मंथली कहा था कि सफ़र वहाँ से किया करते हैं। तो आप भी मदनी काफिलों का ज़हन बनाएं, इंशाअल्लाह बड़ी आपको बरकतें मिलेंगी। जी नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह सवजल हमारे इमरान मदनी जैसे बता रहे हैं कि बैरून मुल्क में अगर कोई फोतगी हो जाए, तो अभी पिछली रात की बात है, यानी कल रात की बात है, हमारे यूके के एक जिम्मेदार इस्लामी भाई उन्होंने यहाँ मुझे नंबर दिया मक्कातुल मुकरमा में। तो हम जो यहाँ जो इनके वर्सा थे जो इंतकाल कर चुके थे, तो उनको वहाँ गए हॉस्पिटल में, वहाँ से उनकी मैयत ली और जहाँ गुस्ल दिया जाता है वहाँ गए और वहाँ जाके खुद गुस्ल में जो शरीक हुए और गुस्ल दिया और यूं जो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कफन की तरकीब की गई और फिर जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह ये शराया का कब्रिस्तान में हरम के अंदर इनको जो है तदफीन के जो मामला थे वो किए। ये है आपकी दावत इस्लामी। आप दुनिया भर में जहाँ भी हैं दावत इस्लामी से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह सवजल इसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन बरकतों को लूटना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। अमील सुन्नत की गुलामी में दावत इस्लामी में मौत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी अब्दुल हबीब भाई, आइए एक और मदनी गुलदस्ते की तरफ चलते हैं। जी दिया मदनी माहौल तेरा शुक्र मौला, दिया मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। जी
مدنی چینل کے ناظرین کچھ یہ مدنی گلدستے آپ نے دیکھے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, ہمارے ناظرین کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی کچھ اپنا بھی میرا ذہن تھا آپ سے یہ پوچھنے کا کہ بہت زیادہ آپ کا سفر رہا کرتا ہے. اچھا, سفر کے دوران مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر آپ کا جانا ہوا کرتا ہے. نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے آنکھوں کا قفل مدینہ کیسے لگے, کچھ اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں, حدیث پاک بہت واضح اور بڑی زبردست حدیث ہے, مختصر ہے مگر کمال ہے. میرے آقا کا ہر جملہ ہی با کمال ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بہت کمال کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور آقا نے فرمایا 2 داڑھوں کے درمیان والی اور 2 پیروں کے درمیان والی, یعنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ہمیں زبان کی احتیاط کتنی کرنی چاہیے ہم خود سوچ لیں, کیونکہ یہی زبان جہنم کے گہرے گھڑوں میں لے جا سکتی ہے, یہی زبان جنت کے اعلیٰ محلات کو دلا سکتی ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ آنکھ جو ہے نا یہ دروازہ ہے, دل کا دروازہ آنکھ ہے. پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے, گناہوں کی طرف جاتا ہے. تو امیر اہل سنت کا یہ جو نعرہ ہے نا, قفل مدینہ لگا رہے گا, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, یہ بالخصوص بیرون ملک جا کر تو اور سمجھ آتا ہے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے. تو ہمیں اگر عادت نہیں ہوگی نگاہوں کی حفاظت کی, ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں جو حرمین طیبین میں بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ عادت پڑ گئی ہے بدنگاہی کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ جنہیں نصیب کرے تو وہ ایسے مغربی ممالک میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. ہے واقعی بڑا مشکل معاملہ. اللہ کریم ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ نیچی نگاہیں رکھ کر جو ہمارا جو اصلاح اعمال کورس ہے نا, جس میں سکھایا جاتا ہے کہ چلنا کیسے نیچی نگاہیں کر کے, اور ایسا کوئی منظر آ جائے جو دیکھنے والا نہیں ہے تو اس میں نگاہیں کیسے بچانی ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ جب سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ سلائی میری آنکھ کو زخمی نہ کر دے. لیکن اگر بد نگاہی کرنے والا یہ سوچے کہ میں جو حرام دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہوا اور آنکھ میں جہنم کی آگ ڈال دی گئی یا جہنم کے کیل ٹھوکے گئے تو کیسے برداشت کریں گے. تو وہ اتنا بڑا عذاب ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آنکھوں کی جو ہے وہ شرم و حیا کی فکر کرنی چاہیے, نیچی نگاہوں کا انداز اپنانا چاہیے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. عمران بھائی نباز ہیں. امیر اہل سنت جو ہے نا وہ قوم کی کیا ضرورت ہے اس کو جانتے ہیں. آنکھیں نیچی نگاہیں رکھنے کا درس دینا, زبان کا قفل مدینہ لگانے کا درس دینا. بعض باتیں پہلے سمجھ نہیں آتی, لیکن جب انسان اس کو پریکٹیکل کرتا ہے نا, اب پیٹ کا قفل مدینہ ہی دیکھ لیں, یہ کب اجتماعات میں بیان ہوتا تھا. امیر علیہ سنت نے پوری کتاب لکھ دی اور اس پر کئی بیانات فرما دیے. اب کب کھانے پر بیانات ہونا یہ نارملی نہیں ہوتے مذہبی اجتماعات میں, لیکن اب یہ کتنی بڑی امت کی خیر خواہی ہے کہ اب جب پڑھنے لگے اور لوگوں سے پتا چلا اور بڑے بڑے لوگوں کے جب جملے سنتے ہیں تو بڑی گہری بات ہے. کسی نے کہی کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے, دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. تو بگاڑنا ہے تو بھی دسترخوان پر بگاڑ لیں, بنانا ہے تو بھی بنا لیں. امیر اہل سنت نے اس کے طبی اصولوں کے مطابق شرعی احکام کے بعد ہماری تربیت کی. تو اس میں سے ایک بڑا پیارا پہلو جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کا ہے. اللہ تعالیٰ میں نگاہوں کی حفاظت کا ذہن عطا فرمائے اور حرام دیکھنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیا بات ہے. میرے اہل سنت نے بھی جب بیرون ملک سفر کیا تھا تو وہ ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. آنکھوں کے اوپر جو قفل مدینہ والا آپ نے وہ کچھ لگایا تھا, اینک وغیرہ پہنا تھا, اس کی بھی کیا بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کا بھی ذہن بن جائے گا, اور جب ذہن بن جائے گا اللہ نے چاہا تو عمل کی توفیق بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. جی ایک اور مدنی گلدستہ ہے, اس کے بعد پھر نور بھائی کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے. آئیے وہ ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کچھ کالز ہیں تو کالز ہمیں سلسلے میں دے دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے ابتار محمد طارق اتاری المدنی عرض گزار ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گھلا کر, اپنے آپ کو خوب کام کر کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فلاح کا, ان کی بہبود کا, ان کے لیے برکتوں کے سمیٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. انہی میں سے ایک رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہیں کہ جن کی کوششوں سے کئی لوگ الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے,
کئی اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ان کے بیانات سنے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا ان کی کوششوں سے ماشاءاللہ. بلکہ عبدالحبیب بھائی یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ کے نام سے ایک ننھا سا پودا لگایا تھا، اور پھر اس پودے کو لگانے کے بعد امیر اہل سنت کے فیضان سے تربیت کے ساتھ ساتھ اور اپنی توجہ کے ذریعے، مدنی مشوروں کے ذریعے، اپنی خصوصی توجہ کے ذریعے الحمدللہ اس کے حوالے سے ان کی کوششیں کافی جاری رہیں. اور پھر ہمیں بریڈ فورڈ والوں کو، یو کے والوں کو، یورپ اور یو کے لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملا کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے نام سے ایک تناور درخت معرض وجود میں آیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی تربیت کے ذریعے اس جامعۃ المدینہ کی آبیاری فرمائی. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی عبدالحبیب بھائی کو خوشیاں، خوشحالی عطا فرمائے. جی عبدالحبیب بھائی، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا. عبدالحبیب بھائی، ابھی آپ کا جو یو کے کا جدول ہے تھوڑا اس کو مزید واضح فرما دیں اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ابھی آپ کا سوارات میں بیان اپنا صلاح کے اندر ہے جو آپ نے فرمایا تھا. جی انشاءاللہ. جی ابھی میں یہاں سے سلاؤ جا رہا ہوں، اور سلاؤ کے فیضان مدینہ میں تھوڑی دیر بعد مغرب ہے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ اجتماع ہوگا، اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی. کل لندن میں شخصیات میں اجتماع ہے، وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم برمنگھم چلے جائیں گے، اور جمعرات کو برمنگھم فیضان مدینہ میں اسٹریچفورڈ میں، یہ وہی فیضان مدینہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے شیطان کی عبادت گاہ تھی اور آج اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عبادت ہوتی ہے وہاں پر، اور وہاں سے ہم الحمدللہ فیضان مدینہ میں اجتماع کریں گے جمعرات کا. اور جمعہ غالباً ہم لیسٹر میں ہیں، ڈربی، جمعہ کی نماز ڈربی میں ہے اور رات کو لیسٹر میں اجتماع ہے. اور ہفتے کو پھر ہم نے تربیتی اجتماع رکھا ہے کیونکہ مدنی مذاکرہ ہم ساتھ مل کر دیکھیں گے، اور پھر ذمہ داران کی تربیت ہوگی برمنگھم میں. سیٹرڈے کو ہم ہوں گے انشاءاللہ نارتھ کی طرف، ایگزیکٹلی شہر مجھے یاد نہیں ہے. سنڈے کو تو ہمارا ایکرنگٹن میں جو میں نے اعلان کیا کہ 29 اپریل کو سنڈے کو ایکرنگٹن میں اجتماع ہے، اور وہ نارتھ لیول کا اجتماع ہے. اور پھر جو ہے وہ 15 شعبان بولٹن میں ہے. تو کچھ چیزیں زبانی یاد ہیں اور کچھ انشاءاللہ چینل پر چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا. سوشل میڈیا پر بھی ہمارے اجتماع چل رہے ہیں اور کہاں کہاں ہوں گے، اور مدنی چینل پر بھی اس کی پروموشن ہو رہی ہے. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کی خدمت اور دین متین کی خدمت کرنے کی، سنتوں کی خدمت کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ بہت سارے اسلامی بھائی، عبدالحبیب بھائی، آپ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص ایک عرض کروں گا، آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ یہ جو بعض اوقات اس طرح کے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا. مجھے جس طرح یو کے والے کہتے ہیں نا، ہمیں وہ دن یاد ہے کہ یہ آئے تھے تو یہ ہوا، تو یہ آئے تھے تو یہ ہوا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا اور میں کیا تھا یہ مجھے یاد ہے. تو آج میرے پیر و مرشد نے، میری دعوت اسلامی نے مجھے جو بھی دیا ہے انہوں نے دیا ہے. تو یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یہ الحمدللہ اللہ کی عطا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ رحمت ہے امیر اہل سنت پر، یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کی تربیت ہے. جو خوبی ہے وہ ان کی عطا کردہ، ان کی تربیت ہے. ہاں خامیاں بہت ساری ہیں جو ہمارے اندر ہیں، اللہ کرے وہ دور ہو جائیں. ایک التجا ضرور کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے اور جو محبت کرنے والے ہیں، دعا کریں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ رائگاں نہ ہو، اللہ اس میں اخلاص عطا کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا آخرت میں حصہ نصیب ہو. اور اب جو میرا سفر ہے وہ بھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور بالخصوص گناہوں سے بچ کر ہو. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنا نصیب فرمائے. آمین آمین. یہ بھی بہت پیاری تربیت کے مدنی پھول آپ نے ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں اپنے حوالے سے بھی یہی سوچنا چاہیے. ہم جو کچھ کام کر لیتے ہیں یہ واقعی فیضان ہے امیر اہل سنت کا، اور انہی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے مزید کاموں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی آپ کے اخلاص میں اللہ تعالیٰ ترقی اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ناظرین کے کافی سارے SMS ہیں عبدالحبیب بھائی، سارے تو میں پڑھ نہیں پایا، لیکن سب نے آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے.
اور کچھ نے سلام بھی آپ کو دیا ہے اور کئیوں نے اپنے شہر میں آنے کی دعوت بھی دی ہے. بہت شکریہ. اور علیکہ وعلیکم السلام. علیکہ وعلیکم السلام. آمین. عبدالحبیب بھائی سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, مختصر دعا آپ کروا دیں وہیں سے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ نور محمد بھائی کا ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے, اسی پر سلسلہ انشاءاللہ ختم کریں گے. جی دعا کروا دیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم مبارک راتیں, مبارک دن ہیں, شعبان کا مہینہ ہے, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمارے اعمال نامے تیری بارگاہ میں کچھ دنوں بعد پیش ہونے کو ہے مالک. کوئی نیکی, کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے. اے اللہ نامہ اعمال سیاہیوں سے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اپنی رحمت کی بارش برسا کر اسے مٹا دے, اور اپنے کرم سے اچھوں میں, سچوں میں, تیرے پسندیدہ بندوں میں ہم سب کا نام شامل فرما لے. شب برات مغفرت کی رات آنے والی ہے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں, ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما, جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما. ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما, بالخصوص یو کے اور یورپ میں ہمارے جانشین امیر علیہ سنت سفر پر ہیں, اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں نگران شورا سفر پر ہیں. اللہ تمام مبلغین کی, تمام دعوت اسلامی والیوں کی حفاظت فرما. دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں میں تمنائیں ہیں, امیدیں ہیں, التجائیں ہیں. اے اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, سب کی پریشانیاں, بیماریاں, قرض داریاں, بے اولادیاں اپنے کرم سے دور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی عبدالحبیب بھائی جزاک اللہ خیر, آپ نے وقت عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین ابھی فی امان اللہ, فی امان اللہ. آمین. مدنی چینل کے ناظرین ابھی الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو سلسلے کے آخری وقت کے اندر, آخری لمحات سلسلے کے, تو ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ جن کا تعارف عبدالحبیب بھائی نے بھی کروایا, ہمارے نور محمد بھائی تھے کہ پہلے وہ غیر مسلم تھے بلکہ غیر مسلموں کے پادری تھے, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ نے مزید ان پر کرم فرمایا, درس نظامی کی اور دستار فضیلت کی بھی سعادت حاصل کی. ان کا مدنی گلدستہ آپ کو ہم ابھی دکھاتے ہیں, اور اسی پر ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, اسی پر سلسلے کو ختم بھی کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی میں ہی اللہ تعالی سنتوں کی خدمت کرتے کرتے ہمیں موت عطا فرمائے, اور بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں ہمیں خود بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے سب دعا کرتے رہا کریں. دعوت اسلامی کی جملہ مدنی کاموں میں جو اسلامی بھائی کام کیا کرتے ہیں, حصہ لیا کرتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آئیے آپ کو ایک آخری اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب, بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی, نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی. خبر ان کی ہے جن سا ہے نہ صادق نہ امین کوئی. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں, لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی بہار بتائیے. آج ہم دعوت اسلامی کی مدنی بہار آپ کو دکھا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ نور بھائی, اور یہ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے. دوسرے لفظوں میں ان کے مذہب کی طرف بلانے والے تھے. اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے, کیونکہ علم دین کے فضائل سنے ہوں گے. درس نظامی میں داخلہ لیا. What is your age now, brother? 73 years کی عمر میں آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے. علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, میں سمجھتا ہوں شاید یہ تاریخ دارالعلوم میں بھی یہ
हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा कि किसी 73 साल तालिब इल्म की जो आज दर्स निज़ामी से फारिग हुए हैं उनकी दस्तार फजीलत, यानी शायद इनकी दस्तार फजीलत करने वाले इनसे उम्र में छोटे होंगे और इनकी उम्र ज्यादा होगी। तो ये कमाल है दावत इस्लामी का। इट मीन्स हमारा मैसेज बच्चों से लेकर छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक सबको अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हमारे इस्लामी भाइयों को चाहिए, दावत इस्लामी के जिम्मेदारों को चाहिए कि हम हर इस्लामी भाई तक नेकी की दावत पहुंचाएं, वो किसी भी एज फैक्टर में हो। इंशाअल्लाह हमारी मदद होगी, अल्लाह मेरी और आपकी हम सब की जबान में तासीर अता फरमाए। हमें कोशिश करते रहना है। Assalamu alaikum. Walaikum salam. Brother, can you tell us what your name was before you reverted to Islam? My name was Ian. I was born a long time ago in the south of England, the only son of my parents who were from Scotland, and I was brought up in the Christian faith mainly by the teaching from my grandmother, who was a very devout Christian at that time. And after a few years, I then began learning music. I've trained, first of all, as a musician in London, where I was at the Royal College of Music for many years, about 8 years, until I started teaching in secondary schools in the Midlands, in Wolverhampton, and then in Scotland. Brother, can you tell us what your Islamic name is? Noor Mohammed Hussein Attari. MashaAllah. And can you, Brother Noor, tell us a bit about what your life was like before you reverted to Islam? My life before I came to Islam was as a Christian priest for nearly 30 years. Before I was trained to be a priest, I was a missionary in Africa, in Tanzania, where I lived in an Islamic village. I was teaching in secondary schools, religious education, as well as preaching and teaching music throughout the whole of Tanzania. While I was in Tanzania, I felt called to go further and to train to be a full-time priest within the church, and I started my training, gained a diploma from the University of Makerere in Uganda, and I did a great deal of research and studying of Islam as well as the Christian faith. After leaving Tanzania, I then went to Zimbabwe, where I was for at least 5 years. So I spent at least 10 years working and preaching in the African continent until I returned to England in 1987. What was your first introduction to Dawat Islami? How was it that you first got to know about Dawat Islami? I joined Dawat Islami the first day I became a Muslim. From when I became Muslim here 18 months ago, it was through the people who led me towards Islam were friends of mine here in Accrington, and we had an interfaith group in Accrington which we used to meet regularly, and it's through them who've led me to become part of Dawat Islami, so that we can know really what the true meaning and true teachings of Islam and how it can affect our whole lives as Muslims to be better people and bringing other people to Islam, because the motto, I must rectify myself and the people of the whole world, is part of our whole lives, and we must try and live by that motto, which was being given to us by our Pir Sahib Amir Sunnat. Can you tell us when that was and a bit about your experiences in Pakistan and in the Ijtima, what you felt when you were in the Ijtima? I went onto the Ijtima the same year as I reverted to Islam. I reverted to Islam in June 2008 and went on the Ijtima the end of October and November to Multan with a group of people from Accrington and Blackburn. And my first impression was of a great family. It's the largest meeting of Muslims in that part of the world, and to feel that you are part of that community when you're with thousands and thousands of other brothers is a truly wonderful experience, living in that part of the world. And then going to Karachi, to Fazani Medina, where I was very fortunate to meet Amir Sunnat
together with some Syrian scholars at that meeting in Fazani Medina. And after visiting Karachi and spending at least 3 or 4 days there with brothers, I then went to Lala Musa for 6 weeks to some friends there, friends of my friends here in Accrington. And during that time I was fortunate to go to many mosques in Lala Musa, Lahore and Islamabad. Can you tell us a few words or describe in a few words what you felt like being in the company of the founder of Dawat Islami and what you felt when you were there with him? Well, I met Amir Sunat when I was in Karachi in 2008. I wasn't really expecting to meet him. I was in a room with some other people, a small room, with some scholars from Syria, and plus many other brothers from this country as well. And I was sitting down, and as we were all sitting on the floor, until suddenly somebody hugged me from behind, and I didn't realize who it was until I saw his face, and that was Amir Sunat, and that was the first experience I met of him. And it was as if I had always met him. You know, sometimes I believe in dreams, and I think we all believe in dreams, that we see things in our dreams that we come to reality. And that was a thing that really came to my own life, although I'd never thought I would ever meet him. But that was the first experience. But words couldn't express it. Since becoming a Muslim, my faith has become stronger in Allah. I've been healed from any illnesses which I had before as a Christian, and now I am trying to be a better Muslim day by day. Dear brothers, I think one of the concerns that we must have for each other is to go on the weekly istimās, which are held every Thursday throughout the world in all the mosques, Fazani Medina, here in the UK and worldwide, so that we may learn our deen and be in mix with other people from Dawat Islami, but above all to go on the monthly kaflas where you can learn, you can sleep, and you can pray, and you can eat together as a community, and to learn what it is to be a follower of our blessed Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The weekly istimās also are for sisters as well within our mosques, and we invite those of our sisters to participate in these weekly istimās, and above all to pray and to offer our salah 5 times a day with Jamaat, so that we may gain the gifts and the great gifts which we from Allah Azza wa Jal, and become better and better Muslims. I'd also like to thank at this point all those who have led me to Islam, those especially my brothers Abid and his father, and who's the Imam who led me into Islam here in Accrington, and to Rashid and all the brothers of Dawat Islami. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. नहीं हो सकती सदक़े से मालों में कमी कोई, नहीं हो सकती सदक़े से मालों में कमी कोई, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, बना दे वफा दो वास्ता सरकार का या रब। चलना मेरा रुकना, मेरा जाना मेरा आना, मेरा चलना मेरा रुकना, मेरा जाना मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی